لاک ڈاؤن میں مسجدیں بھی تقریباً بند ہیں اور 2-4 افراد کے علاوہ مسجدوں میں نماز ادا کرنا بھی قانوناً پابندی لگ چکی ہے۔ تو ان حالات میں گھروں میں نماز ادا کرنا شرعاً حکم بھی ہے، اور جمعہ کے سلسلے میں کہ جمعہ کے دن گھروں میں جمعہ ادا کی جائے یا ظہر ادا کی جائے، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا اور تمام مفتیان اکرام کا یہی فتویٰ ہے کہ جن شہروں میں اور جن قصبے و شہر وغیرہ میں پہلے سے جمعہ ہوتی آ رہی ہے مسجد میں، تو وہاں پر محدود افراد 4-5 افراد، امام کے علاوہ 3 افراد ہوں بالغ حضرات، اس میں بچوں کا شمار نہیں ہوگا، 4 افراد یا اس سے زائد بھی ہوں، مسجد میں جمعہ ادا کر لی جائے۔ زیادہ افراد جمع ہونا قانون کے حساب سے بھی جرم ہے، اور شرعاً اس قانون کو ماننا بھی اپنی حفاظت کے لیے ضروری بھی ہے۔ اب یہ 4 افراد سے زیادہ، 5-7 افراد سے زیادہ جو منع کیا گیا ہے، یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے۔ فقہا نے جمعہ کے شرائط کے لیے جو لکھا ہے کہ اذن عام بھی ہونا شرط ہے، تو یہ 4-5 افراد سے زائد کو جو منع کیا جا رہا ہے، یہ اذن عام کی شرط کے خلاف نہیں ہے، چونکہ اذن عام کی شرط کے خلاف تب ہوگا جب یہ منع نماز کی خاطر ہو، یعنی خود نماز پڑھنے والوں کو وہاں پر روکنا مقصود ہو، تو پھر یہ اذن عام کے خلاف ہوگا۔ یہاں روک ٹوک کسی اور ضرورت کی وجہ سے ہے، نمازیوں کو روکنا مقصود نہیں ہے، یا انہیں نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے، حفاظت کے پیش نظر ہے۔ اسے ایسے اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو زائد افراد کو جمع ہونے سے روکا جا رہا ہے وہ بغرض تحفظ ہے، بغرض تفاخر نہیں ہے۔ جیسے آج کل چھاؤنیوں میں جمعہ ہوتی ہے اور جیلوں میں جمعہ ہوتی ہے، ایئرپورٹ وغیرہ میں کی مسجدوں میں جمعہ ہوتی ہے، ان سب جگہوں پر بھی خاص مخصوص افراد ہی کو آنے کی اجازت رہتی ہے۔ فوجی چھاؤنیوں میں باہر والا آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ وہاں پر روکنا بغرض انتظام ہے، تحفظ مقصود ہے وہاں پر، کہ باہر والے آئیں گے تو کچھ بھی انتظامیہ میں خلل ہو سکتا ہے، تو بغرض تحفظ ہی یہاں پر وائرس سے بچنے کے لیے زائد افراد کو روکا جا رہا ہے، ورنہ نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے کہ جمعہ صرف ہم 4 ہی پڑھیں گے، باقی دوسرے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، اس نیت سے روکا نہیں جا رہا۔ اور جن محلوں میں یا جن شہروں میں جمعہ ادا نہیں ہو سکتی ہے تو وہاں پر ظہر ہی ادا کی جائے گی، یعنی پہلے سے بھی وہاں پر شرائط جمعہ نہیں پائے جا رہے ہیں تو اب بھی وہاں پر نہیں ہوں گے تو وہاں پر ظہر ہی ادا کی جائے گی۔ اب جو حضرات گھروں میں رہتے ہیں انہیں اس سلسلے میں گھروں میں ظہر ادا کی جائے یا جمعہ ادا کی جائے، اس سلسلے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ گھر کے بیٹھک یا باہری کمرے میں جہاں پر صحن وغیرہ ہو یا ہال وغیرہ جس میں انٹر ہوتے ہی مہمانوں کے لیے، یا گھر کا باہری حصہ، باہری کمرہ، امام کے علاوہ 4 لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح کا خطرہ اندیشہ وہاں پر نہیں ہے کہ اس طرح کے 2-4 آدمی جمع ہونے سے کسی طرح کا قانون کی خلاف ورزی کی بھی بات نہ ہوتی ہو، تو 4 افراد اگر جمع ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر 4 افراد جمع ہو کر جمعہ ادا کرنے سے بھی انتظامیہ اور پولیس اس میں رکاوٹ بنتی ہو یا منع کرتی ہو تو پھر اس صورت میں ظہر ہی ادا کر لی جائے گی۔ تو 4 افراد گھر کے بچے اور عورتوں کو چھوڑ کر بالغ اگر 4 افراد ہیں اور ان میں سے کوئی خطبہ دینے والا اور نماز پڑھانے والا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھ کے اس پر مختصر سا خطبہ دے دے اور 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کر دے، جمعہ ہو جائے گی۔ اور اگر 4 افراد سے زائد بالغ نہ ہوں تو اس صورت میں ظہر اپنے گھر پہ ادا کریں، جمعہ کے دن بھی ظہر ادا کریں۔ اب ظہر جماعت سے ادا کی جائے گی یا تنہا ادا کی جائے گی، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ جب جمعہ ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو ظہر تنہا ادا کر لی جائے، جماعت کے ساتھ ظہر ادا کرنا یہ مکروہ لکھا گیا ہے۔ اگر جمعہ کے دن ظہر جماعت سے ادا کی جا رہی ہے تو ایک کراہت کے ساتھ نماز تو بہرحال ہو جائے گی،
لیکن اس طرح جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ اور عبارات فقہیہ میں جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرنا مکروہ ہے، تحریمی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو افراد گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں وہ 4 سے زائد ہوں تو جمعہ ادا کر لیں، یا ظہر پڑھنا ہو تو ظہر کی نماز تنہا ادا کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے۔